الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد
فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت، توقیر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے انسانیت پر بہت احسان کیے، اور اس میں سب سے بڑا احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ احکم الحاکمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جو انسانیت کے لیے سراپا رحمت تھے، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی اور طریقہ بھی بتلایا. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے محبت کرنی چاہیے محبت کرتے رہے، اور ہر زمانے کے انسان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرتے رہے. پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ پہ اپنی کروڑوں رحمتیں کریں. قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب، ہم نے آپ کو صرف اور صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت رحمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی رسالت انسانیت کے لیے، بلکہ انسانیت کو چھوڑ کے حیوانات کے لیے، حیوانات کو بھی چھوڑیے جمادات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور رسالت لے کر آئے، اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان زندگی کے جن بھی مراحل سے گزرتا ہے، انسان کا بچپن ہو، انسان کی جوانی ہو، انسان کا بڑھاپا ہو، انسان کا تعلق مرد سے ہو یا انسان عورت کی شکل میں ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر پہلو، زندگی کے ہر لمحے اور انسان کی ہر حیثیت کے اعتبار سے انسان کے لیے رحمت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے میں مبعوث کیا گیا، وہ معاشرہ اپنی سنگدلی، سفاکیت اور ظلم کی وجہ سے جاہلیت والا معاشرہ کہلاتا تھا، جہاں پر بے کس کی سسکیوں پہ ہنسنا عام رواج تھا. ایسا سنگدل معاشرہ جہاں پر اپنی ہی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفنا دیا جاتا تھا. ایسا صفاک معاشرہ کہ جس معاشرے میں صرف اونٹ کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے 40 سال تک انسانوں کو قتل کیا جاتا تھا. وہ معاشرہ جس میں عورت کے سر سے آنچل کو چھین کے عورت کو برہنہ کر کے لذت کے آشیانے آباد کیے جاتے تھے. وہ معاشرہ جس معاشرے میں جو غلام اور ملازم لوگ تھے ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا.
ایسا معاشرہ جہاں پر غریب کی کوئی سنتا نہیں تھا۔ جعفر رضی اللہ عنہ جب نجاشی کے دربار میں پہنچے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ مکہ سے کفار نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کو نجاشی کے دربار میں بھیجا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ہمارے بگوڑے ہیں، یہ ہم سے بغاوت کر کے آپ کے پاس پناہ گزین ہو گئے ہیں، ان کو ہماری طرح واپس کر دیجئے۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا حالات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انسانیت میں کیا تبدیلی آئی، اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا۔ کہا کنا نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت اپنے ہاتھ سے تراشتے، اور تعجب کی بات یہ ہے کبھی کھجور کا بت بناتے اور اس کی عبادت کرتے۔ یہ انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنے ہی ہاتھ کے تراشے ہوئے پتھر کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا، کھجوروں سے بت بنا کے کھجوروں کی بت کی عبادت کرتا، اور ایسا عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا کہ جب بھوک لگتی تو اسی بت کو کھا لیتا۔ کُنَّا نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، ہم حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ مردار بھی کھاتے تھے، خون اس کو بھی کھایا کرتے تھے۔ وَيَأْكُلُ مِنَّا الْقَوِيُّ الضَّعِيفَ، جو ہمیں سے طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جایا کرتا تھا۔ اس معاشرے میں کمزور کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، اور ایک دوسرے کے حق کو سلب کرنا اس معاشرے میں فخر کی علامت تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جاہلیت کے بعد رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ معاشرہ جس معاشرے میں بچوں کو چومنا ایک جرم مانا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک ایسی رحمت دلی کا شناور کیا کہ جس کی وجہ سے انسانیت کی کایا پلٹ گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک دیہات کا رہنے والا بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فَرَآهُ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی موجودگی میں اپنے نوازے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا۔ فَتَعَجَّبَ الْعَرَبِي، عربی کو بڑا تعجب ہوا اور تعجب سے کہنے لگا، أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ یہ جو انسان کے دل میں اولاد کی محبت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ودیعت کردہ ہوا انعام اور احسان ہے، اور اس کی یادگاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دیہاتی کے اس بات کو سنا کہ ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے، کیونکہ اس جاہلیت کے معاشرے میں بچوں کو بوسہ دینا ایک بزدلی مانی جاتی تھی، یہ انسان کی ایک کمزوری تصور کی جاتی تھی۔ کیسے؟ وہ معاشرہ جہاں پر تکبر اور غرور اور چدراہٹ اور انانیت یہ ایک فیشن کے طور پر تھی، تو لوگ بچوں کو بوسہ دینا عیب سمجھتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد سے محبت کرنے کا انسان کو سلیقہ بتلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو جواب دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اَلَا أَمْلِكُ أَن نَّزَعَ اللَّهُ مِن قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ، اے دیہات سے آنے والے،
میں تیرا کیا کر سکتا ہوں اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت چھین لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی رخسار پہ اس بوسے کو اللہ کی رحمت سے تعبیر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ سبق دیا کہ یہ جو بچے ہیں یہ بڑی قیمتی متاع اور سرمایہ ہیں، ان سے محبت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے بچے کل کو قوم کی بات اور سنبھالنے والے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے۔ ذرا سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، ارید ان اطیل فیہا، میرا ارادہ اور چاہت ہوتی ہے کہ میں نماز میں قرآن مجید کی لمبی تلاوت کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو، نماز کی کیفیت ہو، مسجد نبوی کا ایمان افروز ماحول ہو۔ میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب کا پیارا کلام جو ہے اس کو زیادہ پڑھوں اور لمبی کر کے نماز کو پڑھاؤں۔ ہائے افسوس کہ وہ قرآن جو ہمارے لیے سراپا رحمت تھا، آج ہم اس قرآن سے دور ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارید ان اطول فیہا، میرے یہ چاہت اور تمنا ہوتی ہے کہ میں نماز میں قرآن مجید کی لمبی تلاوت کروں۔ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، وَأَتَجَوَّزُ، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کراہیت ان اشق علی امہ، مجھے یہ ناپسند گزرتا ہے کسی کا بچہ روتا ہو اور اس کی ماں کی ممتا تڑپ رہی ہو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ نے ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں اپنی نماز کو لمبا کرنے کی بجائے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، سعد رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آتا ہے، آپ کی بیٹی پیغام بھیجتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا نواسہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، یا اللہ جو تو نے لیا ہے یہ بھی تیرا تھا، اور یا اللہ جو تو نے دیا ہے وہ بھی تیرا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کی یا اللہ تو نے ایک مدت مقرر کر دی ہے، دیا ہے تو تیرا انعام ہے، اگر تو نے واپس لیا ہے تو یا اللہ تجھ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی امانت کو تو واپس لے لے، اور پھر اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ رحمت، یہ رحمت ہے، وَضَعَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اپنی اس رحمت کو رکھ دیتا ہے، وَلَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَاءَ، بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر ہی رحم کرتے ہیں۔ وہ معاشرہ جہاں پر ظلم کرنا اور ایک فخر کی علامت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو رحم کرنے کا سبق سکھلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ تعلیم دی۔ جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا
جسے بیوگی پہ ترس نہیں آتا، جسے یتیم کی آہوں پہ اس کے دل میں غم کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، کسی بلبلاتے اور سستے ہوئے انسان کو دیکھ کے جس انسان کے دل میں رحمت کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سنگ دل انسان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے انسان پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو انسانیت پہ رحم نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان پہ رحم نہیں کرتے ہیں۔ وہی معاشرہ جس معاشرے میں بچوں کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، بھوک کی وجہ سے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بچوں کو سینے سے لگا کے انسانیت کو اس بات کی تعلیم دی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور ذرا اس حدیث کو اس معاشرے کے ماحول میں سنیے جس معاشرے میں غلام کی حیثیت جانور سے زیادہ نہ تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلام کے بارے میں فرمایا ہم اخوانکم خولکم، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ انسانی تاریخ میں یہ سب سے پہلا غلاموں کو اعزاز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اس بات کی تعلیم دی ہم اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، خولکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کرتے ہوئے تم کو یہ بھائی عطا کیے ہیں۔ فیکٹری میں اپنے متحد لوگوں پر ظلم کرنے والا انسان کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اور سچا امتی ہو سکتا ہے؟ اپنے محلے کے غریب پہ ظلم ڈالنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور چاہت رکھنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو یہ تعلیم دی ہے ہم اخوانکم خولکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تم کو عطا کر دیے ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے متحد کر دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کا بھائی اس کی ملازمت میں ہو، اس کے نیچے کام کرتا ہو، فلیطعمہ، تو اسے اس کھانے میں سے کھلائے جو کھانا خود کھائے۔ جس معاشرے میں غلام جانور کی حیثیت میں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو خود کھاتا ہے وہی اپنے غلام کو کھلائے، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، جو خود پہنتا ہے وہی لباس اپنے غلام کو دے، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْضِبُهُمْ، کام اور پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکیں۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر کام باری ہو، فَعِينُوهُمْ، تو ان کی مدد اور تعاون تم خود کرو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں آپ کی رحمت کا یہ مظہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو یہ اعزاز دیا کہ آپ نے اس کو مسلمان کا بھائی قرار دے کے ہمارے دلوں میں اس کے لیے رحمت کے جذبات پیدا کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتا احدکم خادمہ، جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا نوکر ملازم، اس کا غلام کھانا لے کر آئے، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، اپنے ساتھ اسی کھانے پہ اس کو بٹھا لے۔ اگر ساتھ نہیں بٹھاتا تو فرمایا فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ، تو اپنے اس غلام کو اپنے اسی کھانے میں سے کچھ دے دے تاکہ وہ دوسری جگہ پر جا کر بیٹھ کر کھا لے۔ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ، کیونکہ کھانے کو پکاتے ہوئے اس نے جو گرمی برداشت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے لیے آسائش رکھی ہے کہ آپ کے ملازم نے کھانا تیار کر کے گرمی میں بیٹھ کے
کھانا پکا کے آپ کے سامنے سجا دیا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے اسے اپنے ساتھ بٹھا لو یا اسے اپنے کھانے میں سے دے دو کہ وہ کھانا کھا لے۔ ایسے نہیں کہ خود کھا لیا اور پھر جو بچ گیا وہ اپنے ملازم اور نوکر کو دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ان اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا۔ صاحب سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ معاشرہ جس معاشرے میں یتیم کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا، یتیم کے جو نگران ہوتے تھے وہی یتیم کا مال کھایا جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنۃ۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو رحمت کا سبق دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنۃ۔ جس انسان نے یتیم کی پرورش کی، اس کے مال کی حفاظت کی، اس کا خیال رکھا، اس کی تعلیم کا انتظام کیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں جڑ کے جنت میں جائے گا۔ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبابہ اور یہ دونوں انگلیاں ملا کے کہا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، وہ انسان نبی رحمت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے جنت میں جائے گا۔ تو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے کس قدر رحیم تھے۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ نے دیکھا اور بل بلا کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے جسم پہ اپنے ہاتھ مبارک کو پھیرا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس اونٹ نے رونا بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا لمن ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کی ملکیت ہے؟ فجاء فتى من الانصار، ایک انصاری نوجوان آگے آیا، وقال علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے نبی یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بنتے ہوئے اتنے عظیم کلمات ادا کیے، اگر پوری دنیا کا سونا لگا کے ان کلمات کو لکھا جائے تو ان کلمات کی عظمت کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی ہذہ البہیمہ، تجھے اس جانور کے بارے میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آتا؟ جیسے تجھے اللہ نے اس پر اختیار دیا ہے ایسے ہی اس اللہ کا تجھ پر بھی اختیار ہے۔ ملکک اللہ ایاھا، یہ جانور اللہ نے تیری ملکیت میں دے دیا ہے۔ انہ جاء فشکا الیہ، اس نے آ کے مجھ سے تیری شکایت کی ہے۔ انک تجرہ وتطعمہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سراپا رحمت انسانیت کے لیے فرمایا کہ یہ جانور تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے، چارہ کم دیتا ہے اور اس پہ بوجھ زیادہ ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ایک جانور پہ بوجھ زیادہ ڈالا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسانوں پر بوجھ ڈال سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ہم ایک سفر سے آ رہے تھے، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلے گئے، ایک جانور پرندہ آیا اور اس کے 2 بچے تھے، ہم نے ان 2 بچوں کو پکڑ لیا۔ جب ہم نے ان 2 بچوں کو پکڑا، اس پرندے کی ممتا جو ہے وہ تڑپی اور اس پرندے نے فضا میں اڑ کے شور کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پرندے کی بے قراری کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا من فجع ھذا بولدھا،
تم میں سے کون ہے جس نے اس پرندے کے بچے پکڑ کے اس پرندے کو تکلیف دی ہے؟ ردو الیہا ولدہا، اس پرندے کے بچے اس کو واپس کر دو۔ کسی پرندے کو یوں بیکار میں تکلیف دینا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چیونٹیوں کی بل کو دیکھا تو اس کو کسی نے آگ لگا کے جلا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ ان چیونٹیوں کو تم نے جلایا ہے اور آگ سے جلانے کا حق تو صرف آگ کے رب اور مالک کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ آئندہ کسی جانور کو، کسی چیونٹی کو، کسی کیڑے اور مکوڑے کو جلا کے تم جو ہے وہ قتل نہ کرنا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی، ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے۔ ایمان والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے دل میں جگہ دے اور پھر اپنی زندگی میں ذرا غور کریں کہ ہم کہاں کہاں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب قتل کرو جانور کو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اللہ کے نبی کیسے اچھے طریقے سے ذبح کریں؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چھری کو اچھے سے تیز کر لو۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی آرام اور آسانی دو۔ جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اس قدر رحمت کی تعلیم دی ہو، وہ نبی کیسے یہ اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے؟ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا زوال الکعبۃ اعظم عند اللہ من قتل رجل مؤمن، ایک مومن انسان کو قتل کر دیا جائے یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ اس بات سے کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ کے پھینک دی جائے، بیت اللہ کو گرا دیا جائے، یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم جو ہے ایک مومن کو قتل کر دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا، اللہ نے مجھے انسانیت کو مشقتوں اور تکلیفوں میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا، انما بعثنی معلما میسرا، مجھے انسانیت کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو اس رحیم اور آسانی پیدا کرنے والے نبی سے بھاگ جائے اور اسے اس رحیم نبی کی سیرت اچھی نہ لگے، اسے اس کریم نبی کا اخلاق اچھا نہ لگے، اسے اس عظیم نبی کا لباس اچھا نہ لگے، اس کو اس عظیم نبی کی شکل و صورت اچھی نہ لگے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کو شرم و حیا کی رحمت والی چادر عطا کی ہے، مسلمان ہو کر اس کو شرم و حیا والی چادر پسند نہ ہو، اور اسے اپنے اطوار، اسے اپنے بچوں کے بال، اسے اپنے بچوں کا لباس، اس کے گھر کی خواتین کا لباس اسے نبی کریم اور رحیم والا پسند نہ ہو، آپ کے دشمنوں والا اس انسان کو لباس پسند ہو، ایسے مسلمان کی بد نصیبی کہ کیا کہنے ہیں کہ اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے سراپیر رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور پھر انسان اس نبی کو چھوڑ کے، اس نبی کی سیرت و کردار کو چھوڑ کے، اس نبی کے لباسوں کو چھوڑ کے، اس نبی کی سیاست عمرانیت معیشت کو چھوڑ کے، اس نبی کی آنکھ کی حیا کو چھوڑ کے، اس نبی کی زبان کی پاکیزگی کو چھوڑ کے اپنے آپ کو انسان مسلمان کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے انسان دور ہو جائے، یہ بد نصیب انسان ہے۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی اور دیہاتی کو مسجد کے صحن میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ لپ کے، صحابہ نے جا کے اس صحابی کو ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور ڈانٹ کے کہا، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ صحابہ یہ یاد رکھنا، میں نبی رحمت ہوں، اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، مشقتیں اور پریشانیاں پیدا کرنے والے انسانیت کے لیے بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، لا تعداد درود و سلام ہوں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسانیت کو رہنمائی کا سبق لیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب، یہ آپ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ انسانوں کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل کے ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ مومنو، تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے، عزیزٌ علیہ ما عنتم، جن چیزوں سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے وہ اس نبی پہ بہت گراں گزرتی ہے۔ افسوس ہے اس مسلمان پہ جو مسلمان یہ سمجھ بیٹھے کہ میرے نبی کا جو دین ہے یہ مشقت والا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو سراپائے رحمت قرار دیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو لے کر گئے ہیں۔ اور جس انسان کے لیے یہ دین بوجھ بن جائے اس انسان کی بد نصیبی کتنی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت گراں گزرتا ہے وہ چیزیں جو تمہارے لیے مشقت کا باعث ہیں۔ حریص علیکم، یہ نبی تمہارے بارے میں بڑے ہی حریص ہیں کہ کسی طریقے سے تم کو ہر طرح کی خیر مل جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے انتہا درجے کے رحم دل ہیں اور مہربان ہیں۔ یہ جو ہے جیسے جمعے کے خطبے کا آغاز کیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے لیے بھی رحمت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے لیے بھی رحمت ہیں۔ مومن کے لیے ایسے رحمت ہیں من آمن بہ وصدقہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق کر دی، سعیدہ، اس انسان کو دنیا میں بھی سعادت مل گئی، اس کی زندگی کے دکھ دور ہو گئے، اس کے غم اور پریشانیاں اور مصیبتیں اس کی چھٹ گئی، اس کا گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بن گیا اور اس کی جو دنیا ہے یہ خوبصورت سعادت اور خوش قسمتی والی دنیا بن جائے گی۔
اور آخرت میں بھی یہ انسان کامیاب ہو جائے گا، اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو کافر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا رحمت ہونے کی وجہ سے، جیسے پہلی امتوں پر کفر کرنے کی وجہ سے عذاب آ جایا کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سراپا رحمت ہیں کہ جو آپ پر ایمان نہیں لے کے آیا اس پر بھی دنیا میں عذاب ہوا ہے۔ عام طور پہ عمومی پہلی امتوں پر آتے تھے، وہ عذاب اس پر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بہت سارے نظر ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عورتوں کے حوالے سے کہ عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت بن کر آئے، اس کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شرک کی جو زندگی انسانیت گزار رہی تھی، کیسی بد نصیبی اور خوف کی زندگی تھی۔ بھائیو، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ شرک ایک ایسی نحوست اور خوف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی رحمت کے ذریعے دلوں کو خوف سے آزاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مظہر توحید کے پہلو کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو یقین کی دولت سے سرفراز کیا۔ مشرک 360 بتوں سے تھرتھراتے تھے، کانپا کرتے تھے، اگر اس بت کو نذرانہ نہ دیا میری کھیتی برباد ہو جائے گی، میرے جانور تباہ و برباد ہو جائیں گے، اگر میں نے اپنی کھیتی کا اتنا حصہ ان بتوں کو نہ دیا آئندہ سال میری کھیتی نہیں ہوگی۔ اللہ جانور دیتے، ان جانوروں میں سے کچھ جانور جو ہے وہ بتوں کے لیے کار دیتے کہ اگر ان بتوں کے لیے جانوروں کو نہیں چھوڑیں گے ہمارے جانور مر جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بنتے ہوئے انسانیت کو شرک کے خوفوں سے نکال کے توحید کے یقین سے سرفراز کیا۔ آج بھی جیسے یہ انسان سوچتا ہے اگر میں نے 11ویں کا دودھ نہ دیا میرے جانوروں کا دودھ خشک ہو جائے گا، اور اگر میں نے رجب کے کنڈے وہ نہ چڑھائے، وہ میں نے نہ دیے، تو میرے گھر میں آفتیں اور مصیبتیں آ جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ذریعے انسان کو در در کی ٹھوکر سے آزاد کر کے اللہ اکرم الحاکمین کے سامنے لا کھڑا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی وحی نازل کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ تعلیم دی، علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اکیلا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ قل حسبی اللہ، کہہ لیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خوف میں تھرتھراتی ہوئی انسانیت کو ہر وقت خوف کی زندگی، وہ معاشرہ اگر گھر سے باہر نکلتے پرندے کو دیکھتے بائیں طرف چلا گیا ہے، گھر میں واپس آ جاتے کہ میرے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، میرا یہ جو سفر ہے یہ تباہ و بربادی کا سفر بن جائے گا۔ اگر سامنے سے کوئی بلی گزر جاتی سمجھتے ایسی بدشگونی اور خوف کی شرک کی زندگی کہ مجھ پر یہ مصیبت آ جائے گی، الو کو بولتے ہوئے سن لیا تو پھر خوف کے اندر مبتلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے رحمت بنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ایسا انسانیت کو سبق دیا کہ دلوں سے اللہ کے علاوہ ہر ڈر نکل گیا۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ان کافروں سے نہ ڈرو، ان شیاطین سے نہ ڈرو، اگر ڈرنا ہے ایمان والے ہو تو پھر صرف اللہ سے ڈرو۔ پھر جب یہی توحید دلوں میں بیٹھ گئی پھر انسانیت نے دیکھا کہ خوف زندگی سے ایسے نکلا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں نیزے کی انگی ننگی کر کے اس کے جو قالین کو نیزے کی انگی سے پھاڑتے ہوئے کسریٰ کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب کسریٰ نے یہ دھمکی دی کہ تم مٹھی بار ہو اور میرے علاقے کے اندر ہو، میری فوجوں کو دیکھ لو، تو اسی توحید کی وجہ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا
تم ہم کو موت کا ڈر دیتے ہو، ہم کو موت ویسے ہی محبوب ہے جیسے تم کو زندگی محبوب ہے، اور تم اس لشکر کو کم سمجھ رہے ہو جس کا آخری سپاہی تیرے خیمے میں کھڑا ہے، اور جس کا پہلا سپاہی مدینہ المنورہ کی سرحد میں شہادت کا جذبہ لے کے امیر المومنین سے اس درخواست کو لے کے کھڑا ہے، امیر المومنین مجھے میدان جنگ میں جانے دیجئے، میں کافروں کے سر قلم کر کے اپنی جان اللہ کے راستے میں نشاور کر کے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تم اس قوم کو للکار رہے ہو کہ توحید نے دلوں سے ایسا خوف نکالا کہ پھر کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں جو تھی وہ قوم کے تلے دب گئی۔ آج جیسے کورونا سے ہم ڈرے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرہ، نہ تو بیماری خود متعدی ہوتی ہے اور نہ ہی بدشگونی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے، ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، لیکن جب آدمی اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے نوجوان کو دیکھیے، اس نے اپنے ہاتھ پہ کڑا پہن رکھا ہے، دھاگا باندھ رکھا ہے، یہ دھاگا مجھے بیماری سے بچائے گا، یہ مجھے تعویذ بد نظری سے بچائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی رحمت لے کر آئے، حذیفہ رضی اللہ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگے کو دیکھا اور کہا اس دھاگے کو کاٹ دو، یہ بیماری بڑھاتا ہے، اس سے بیماری کم نہیں ہوتی۔ اور پھر قرآن